نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم عقیدہ ہے جو اس بات پر ایمان لانے کو لازم قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ان ہستیوں کا مقصد لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا تھا۔ ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو سچا جاننا اور یقین کرنا، جیسے ارشاد وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہم پر یقین نہیں کرتے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ لفظ ایمان امن سے مشتق ہے، یعنی مخالفت اور تکذیب سے امن میں کر دینا، جبکہ شرعاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا صدق دل سے یقین کرنا جس کا دینی ہونا قطعی طور پر ثابت ہو گیا قرآن کی نصوص اور احادیث متواترہ یا اجماع قطعی سے۔ رسالت اور نبوت کی اہمیت اس لیے ہے کہ انسان اپنی عقل و فطرت کے ذریعے حق اور باطل میں مکمل تمیز کرنے سے قاصر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ وحی کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کرے تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ رسالت اور نبوت کی لغوی تعریف۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام اور ارسال کا معنی ہے پیغام بھیجنا۔ رسالت در حقیقت سفارت اور نمائندگی کا ہم معنی ہے۔ رسول پیغام پہنچانے والا یا نمائندگی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ نبوت ہے۔ نبوت کے دو معنی ہے، ایک معنی بلندی عظمت، اس معنی کے اعتبار سے نبی عظیم مرتبہ والی شخصیت کو کہتے ہیں۔ دوسرا معنی عظیم خبر اور سچی خبر کو کہتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے نبی کا معنی عظیم اور سچی خبر دینے والا۔ انبیاء احکام خداوندی بتاتے ہیں، یہ عظیم بھی ہے اور سچی بھی، تو ایسے شخص کو نبی یعنی عظیم اور سچا انسان کہتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی شرعی تعریف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان سفارت ہے تاکہ انسانوں سے ان کے دنیاوی اور اخروی امور میں نقص اور خرابی کا ازالہ کیا جا سکے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کافروں کی طرف بھیجا جائے جو جھٹلانے والے ہوں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو کہ ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو اس سے پہلے رسول کی شریعت پر ایمان رکھتے ہوں اور انہیں دین سکھاتے ہوں اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ دوسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے، جبکہ نبی پہلے سے موجود شریعت کے مطابق تعلیمات دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ایمان بالرسول میں چار باتیں شامل ہیں۔ نمبر ایک، ان کی رسالت اللہ کی طرف سے برحق ہے، ایک رسول کا انکار تمام کا انکار ہے۔ نمبر دو، جن انبیاء اور رسول کا نام معلوم ہو جائے ان پر نام کے ساتھ ایمان لانا۔ نمبر تین، ان انبیاء کی جو تعلیمات اور حالات صحیح سندوں کے ساتھ معلوم ہو ان کی تصدیق کرنا۔ نمبر چار، ان انبیاء میں سے جس ذات کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی لائی ہوئی شریعت کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنا، جیسے کہ ارشاد ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لو یعنی اس کے مطابق عمل کرو، اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ یعنی باز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ دوسرا یہ کہ خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اب قیامت تک انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید اور سنت رسول ہی کافی ہے۔ نبوت اور رسالت کے حوالے سے چار باتیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، نبوت اور رسالت سفارت و نمائندگی ہے، الوہیت اور ابنیت نہیں ہے۔ نبی اور رسول بشری مخلوق ہوتے ہیں، کائنات میں خدائی اختیارات یا عبادت میں کوئی حق ان کے پاس نہ تھا، عام بشری حالات سے انہیں بھی گزرنا پڑتا تھا، جیسے بیماری، موت، کھانے پینے کی ضرورت اور اسی طرح کی دوسری ضروریات۔
نمبر 2، نبی اور رسول کی تعلیم ذوی العقول انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ہے، مجنون مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3، نبوت و رسالت راہبوں اور جوکیوں کے طریقے کا نام نہیں ہے۔ نبوت و رسالت نفس کشی اور ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ تعمیر دنیا اور اصلاح دنیا کی تعلیم دیتا ہے، اور صرف اخروی فلاح ہی نہیں بلکہ فلاح دارین کا راستہ بتلاتی ہے۔ نبوت و رسالت محنت کسب سے نہیں مل سکتی، بلکہ یہ خالص وہبی چیز ہے، انتخاب خداوندی سے مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے اور خود ہی اس کی تربیت فرماتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کی تعداد کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں، یعنی قرآن و حدیث متواترہ سے یہ بات ثابت نہیں، البتہ ایک حدیث میں 1,24,000 کا ذکر ہے اور رسول 315 کا ذکر آیا ہے، جبکہ ایک روایت میں 2,24,000 آیا ہے اور ایک روایت میں 8,000 سے زائد نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام روایات چونکہ یہ حدیث متواترہ نہیں ہے، لہذا مفید قطعی نہیں ہے اور یقینی نہیں ہے، بلکہ صرف علم ظنی اس سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا انبیاء اور رسول پر ایمان لانے میں عدد کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں عدد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں گے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب کو اللہ کا نبی رسول تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے، آدم، ادریس، نوح، صالح، ہود، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، لوط، موسیٰ، ہارون، شعیب، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، الیاس، الیسع، ذوالکفل، ایوب، یونس علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کا ذکر بغیر نام کے آیا اس میں ہے یوشع بن نون، شموئیل علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، جبکہ عزیر کی نبوت میں اہل علم کی آراء مختلف ہے۔ اسی طرح خضر کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، جبکہ ذوالقرنین اور لقمان کے بارے میں راجح یہ ہے کہ یہ نیک لوگ تھے۔ سیدہ مریم کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی نبیہ تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ نبی صرف مرد حضرات تھے، کوئی عورت نبی نہیں تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، یعنی آپ سے پہلے ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ تو عورت کے لیے تو پردہ لازم ہے، اس کا مقام گھر ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف اس کے لیے درست نہیں۔ لہذا جن انبیاء کا نام قطعی طور پر معلوم ہے ان پر نام کے ساتھ ایمان، اور جن کا نام نہیں معلوم اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان اور عقیدہ رسالت کی اہمیت، نمبر 1، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا، حق اور باطل میں فرق ہو، احکامات الہیہ سے انسان کو علم حاصل ہو جائے۔ نمبر 2، انبیاء اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ ہیں، اس ذریعے کے بغیر انسان اللہ کے احکامات تک پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔ نمبر 3، پیغمبر عملی نمونہ ہوتا ہے، عمل کا ذریعہ بتاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کیسے نافذ کیے جائیں۔ نمبر 4، ایمان کی لازمی شرط، اس کے بغیر بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے، اطاعت اور اتباع کے ذریعے یہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، امت کی وحدت، یعنی ایمان بالرسالت کے ذریعے امت میں اتحاد رہتا ہے۔ نمبر 7، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔